نیگلیجنس کچھ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور ہیز فیلڈ ایز چیف منسٹر. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سوات میں ایک خاندان کا پانی کے بہاؤ میں گر جانے سے علی امین گنڈاپور کی حکومت کو خطرہ کیسے ہو گیا. علی امین گنڈاپور نے تحریک انصاف کو جس طرح تباہ کیا ہے اس کا کوئی بدترین دشمن نہیں کر سکتا. اس کو تو شہباز شریف صاحب کو کوئی بہت بڑا نشان دینا چاہیے. وہ تو ہر سال اسی طرح سیلاب آتا ہے. کے پی میں کہاں، لیکن اگر فرض کریں یہی بات ہے تو پھر بجلی کے بلوں سے جو خودکشیاں ہیں تو پھر ان صوبوں میں حکومتیں بدل جائیں. حق کی آواز بلند کر کے افتخار چودھری صاحب میدان میں آ گئے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ تو جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ محسوس کر رہے تھے کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پر برڈن بن رہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا افزار. ناظرین، پچھلے کچھ دن سے کے پی حکومت اور ان کا فیلئر، ان کی نیگلیجنس صوبے میں، ساتھ علی امین گنڈاپور کی بات کہ کیا واقعی ان کو ایس سی ایم ہٹا دیا جائے گا، تحریک عدم اعتماد سٹارٹ کر لی جائے گی یا نہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سب ایک ہی پیج پر ہیں اور کے پی کے سے ہماری حکومت کوئی نہیں ہٹا سکتا. جہاں ہم اتنے سال رہے ہم آگے بھی رہیں گے. لیکن کیا عوام یہی چاہتی ہے؟ وہ تو سوشل میڈیا پر ایز آلویز بات پھیل جاتی ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، نیگلیجنس ہے، اور علی امین گنڈاپور کے فیلئرز کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی کیا فیوچر ہوگی؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی ابھی تک اپنا ہولڈ نہیں رکھ پا رہی اور کیا واقعی وہ ادھر بھی فیل ہو گئے. السلام علیکم نصرت صاحب. بڑے دنوں بعد پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہے، بٹ آئی تھاٹ کہ اس ریفرنس سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا کے پی کے لوگ آ گئے ہیں ان سے تنگ فائنلی، اور وہ انہیں لگ رہا ہے کہ نیگلیجنس کچھ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور ہیز فیلڈ ایز چیف منسٹر. میرا خیال ہے کے پی کے لوگوں کا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اپنی حکومت کے بارے میں وہی رویہ ہے جو باقی دوسرے صوبوں کے عوام کا اپنی حکومتوں کے بارے میں رویہ ہے. تو اگر عوام کے جذبات کی بات کریں تو پھر کوئی بھی حکومت نہیں ہونی چاہیے ان میں سے، کیونکہ سر وہ تو سبھی سے فرسٹریٹڈ ہیں. جی، اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ مہنگائی کا نہ تھمنے والا طوفان ہے. بجلی کے بل ہیں سر، اور خاص طور پر بجلی کے بل ہیں، ان کی وجہ سے لوگ اب خودکشیوں کو مجبور ہو رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی صورتحال ہے. خبروں میں رونق لگانے کے لیے، میڈیا میں ریٹنگز کے لیے، کلک اینڈ بیٹ کے لیے یہ بات چل رہی ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ٹربل فار علی امین گنڈاپور. سر وائی از دیٹ؟ عوام کا کوئی پریشر نہیں ہوتا سر؟ ووٹ نہیں، عوام کا پریشر کہاں ہے، کہاں مسئلہ کہ کون سی حکومت اس ملک میں ابھی تک عوام کے پریشر سے بدلی ہے؟ نظر بظاہر میں کبھی گما میں مبتلا رہا کہ ہم جب جوان ہوتے تھے تو ایوب خان کی حکومت جو ہے وہ عوامی تحریک کی وجہ سے گئی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ چونکہ 10 سال گزار چکے تھے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب اور لوگ تنگ آ گئے تھے، تو ان کے اپنے انسٹیٹیوشن نے محسوس کیا کہ وہ ان پہ برڈن ہو رہے ہیں. سر وہی انسٹیٹیوشن جو تو آج انہوں نے ان کو جو ہے وہ فارغ کروانے کے لیے وہ جو تحریک تھی. سملرلی جب میں اپنی دانش میں بہت مجھے سیاسی عقل آ گئی اور لوگ بہت خوش تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ جی وہ مرد مجاہد حق کی آواز بلند کر کے افتخار چودھری صاحب میدان میں آ گئے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ محسوس کر رہے تھے کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پر برڈن بن رہے ہیں. پھر جو 2007 میں جو ہوا تھا سب، جی وہ دولتی تحریک، دیٹ واز آلسو اے فراڈ، جس میں سر ہم سب بڑا، ہم تو خیر بہت چھوٹے تھے، ہمیں تو سچ ہی لگتا تھا. نہیں اپنا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اس کے بعد ریاست ماں کے جیسی ہو گئی، اور اس کے بعد جب افتخار جب بحال ہوا تو اس کے جو کرتوت ہیں، شرم آتی ہے آج ان کا تذکرہ کرتے ہوئے. اس سے تو غلام عدلیہ کو سلام، جو کچھ انہوں نے کیا کہ ان کا بیٹا کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار کے اوپر اس کا وہ سارا بزنس جو ہے وہ چیف جسٹس کے ہاؤس سے کر رہا ہے. ارسلان چودھری. جی
تو مقصد یہ کہ کون سے پریشر پہ، یہاں پہ محلاتی سازشیں ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ کبھی یہ حکومتی بندوبست ہوتا ہے، کبھی یہ حکومتی بندوبست ہوتا ہے. عوام کی تو پارٹیسپیشن کا لیکن سر کوئی- جو ابھی ریسنٹلی ایک آبویسلی ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے ثانیہ سوات، اس کے بعد سے شاید یہ ٹاپک ڈسکشن میں یہ زیادہ ایسے ہے. سانحات جو ہیں وہ ہوتے ہیں پورے سر، ملک میں ہوتے ہیں. وہ تو ہر سال اسی طرح سیلاب آتا ہے، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے گلوبل خالی وارمنگ کی کے وجہ پی سے. میں کہاں، لیکن اگر فرض کریں یہی بات ہے تو پھر بجلی کے بلوں سے جو خودکشیاں ہیں تو پھر ان صوبوں میں حکومتیں بدل جائیں. سر وہ اس صوبے کی حکومت کی نیگلیجنس ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سوات میں ایک خاندان کا پانی کے بہاؤ میں گر جانے سے علی امین گنڈا پور کی حکومت کو خطرہ کیسے ہو گیا. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ کچھ خوب اپنا دہائی مچ گئی. تو سوشل میڈیا پہ تو بے تحاشا باتوں کے بارے میں دہائی مچتی، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں سر، بس وائرل اور ہو جاتا ہے. علی امین گنڈا پور کو آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ہٹایا جائے. علی امین گنڈا پور نے تحریک انصاف کو جس طرح تباہ کیا ہے اس کا کوئی بدترین دشمن نہیں کر سکتا. جو ان کے اپنے بندے نے کیا. ارے بھائی، وہ 3 مرتبہ جب وہ قافلہ لے کر یہاں آ جاتا تھا تو اس نے تو ثابت کیا کہ اگر صوبائی حکومت ہوتے ہوئے آنسو گیس کے مقابلوں کے باوجود یوں اگر ایک صوبہ فیڈریشن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تب بھی وفاقی حکومت کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا. تو یہ آس اور امید ختم کرنے میں کہ آپ عوامی تحریک کے ذریعے 8 فروری 2024 کے بعد قائم ہوئی حکومتوں کو بدل نہیں سکتے، اس کو عوام کے ذہنوں میں کس نے بٹھایا ہے؟ علی امین گنڈا پور. اس کو تو شہباز شریف صاحب کو کوئی بہت بڑا نشان دینا چاہیے، یا جو ہمارے ہاں جو اقتدار کا جو کھیل رچانے والی قوتیں ہیں ان کے تو لاڈلے ہونے چاہیے. وہ تحریک انصاف کا وہ جو جس کو کہتے ہیں نا زہر نکال دینا. تحریک انصاف کا کیا تھا؟ کبھی یہ عوام کی ایک مقبول جماعت ہے اور ان کے لوگ جب صوبائی حکومت کی سرپرستی میں اسلام آباد آئیں گے تو کنٹینر لگ جاتے ہیں، زندگی معطل ہو جاتی ہے، مفلوج ہو ہر جاتی ہے. چیز پاس پہ آ جاتی ہے. آخری واقعہ کب ہوا؟ نومبر میں ہوا تھا نا، غالباً 26 نومبر تھی. تو اس کے بعد سے تو پھر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا نا. تو علی امین گنڈا پور کو کیوں ہٹایا جائے؟ اور یہ کہ لوٹا گردی کے ذریعے لوگوں کی وفاداریاں خرید کر پش کر کے، اگر ان کے خلاف کوئی بغاوت ہونی ہے تو وہ تحریک انصاف کے اندر سے ہونی چاہیے. میری علی امین گنڈا پور سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں تو آج تک ملا بھی نہیں ہوں موصوف سے، اور مجھے ان کا انداز ان کا بالکل پسند نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موصوف عمران خان صاحب کے اتنے وفادار نہیں ہیں جتنا وہ ڈرامہ لگاتے ہیں. یہ مجھے شک ہے. پھر ویسے دیکھا جائے تو لیکن وہ یہ کہ بہرحال آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، خیبر پختونخوا فی الوقت وہاں پر تحریک انصاف وہاں کی مقبول ترین جماعت ہے، اور وہاں کی جو مقبولیت ہے وہ ریفلیکٹ بھی ہوئی ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے نمبرز میں، اور ان نمبرز کی بنیاد پر علی امین گنڈا پور صاحب وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو تو لوٹا گردی کرنا ہوگی نا، لوگوں کی وفاداریاں بدلنا ہوگی. تو آپ اگر اس چلن کا جو ہے اس کی اگر آپ یعنی سرپرستی فرمائیں گے، فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہوتے ہیں تو کیا یقین ہے کہ کل پھر وہ یعنی بگٹی صاحب کی حکومت کو بلوچستان میں ہٹانے کے لیے ایسی ہی واردات نہ کی جائے دوسری جماعتوں کی طرف سے. بھئی آپ تو خود راستہ دے رہے ہوگے نا. کیا خیال ہے؟ ایک پریسیڈنٹ اگر سیٹ ہو گیا نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اب تو ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر
باقی شہباز صاحب کے خلاف بھی ایسے ہو سکتی، پھر پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے، سندھ میں بھی ہو پھر سکتا سندھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی خیبر پختونخوا کے اندر کوئی آرگینک ریزینمنٹ ہے جو صوبائی اسمبلی کے اراکین کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ یہ وزیر اعلیٰ بدلیں اور کوئی ڈھنگ کا وزیر اعلیٰ لائیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اور ان کا الٹرنیٹو کون ہے؟ اور دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور تو اسٹیٹس کو کی اتنا انہوں نے مدد کی ہے جس کا میں نے آپ کو یعنی مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد ان کی جماعت چیختی رہی کہ آپ یہ بجٹ ابھی جلدی میں منظور نہ کریں۔ وہ پہلے یہ اتنا تو فورس کریں وفاقی حکومت کو جی کہ ہمیں اس کو منظور کرنے سے پہلے اپنے قائد سے جیل میں مل کر ان سے کچھ ہدایات لینی ہے۔ سر یہ تو ویلڈ پوائنٹ تھا کہ یہ کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے یوں کر کے سب نے کہ اپروو کروا دیا۔ اپروو کیا نا انہی لوگوں نے بابا، انہی لوگوں نے بجٹ جو ہے جلدی میں منظور کیا نا، جن کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہٹایا جائے گا۔ تو اگر انہیں ہٹانا تھا تو ہٹانے کا اصل مقصد اور اچھا جو جواز بنتا تھا وہ یہ تھا کہ سارا آپ تو ہمیں بجٹ پر جو ہے تفصیلی بحث کا موقع ہی نہیں دے رہے، آپ ہمیں یہ موقع ہی کسی طرح فراہم نہیں کروا کے دے رہے کہ ہمارے قائد جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بجٹ کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، انہوں نے انگوٹھے لگائے یا نہیں، منظور کیا یا نہیں۔ تو موقع ان کو ہٹانے کا تھا تو وہ تھا نا کہ وہ اگر بجٹ نہ منظور کروا پاتے اجلت میں، انہوں نے ایک ریکارڈ اجلت میں اپنا بجٹ منظور کروا لیا اور ان کا بجٹ منظور ہو گیا ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو جانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوات میں ایک واقعہ ہو گیا، بڑا اندھوناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم جتنے ظالم لوگ ہیں، ہم بے حس لوگ ہیں، آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ خالی تصویریں وغیرہ دیکھ کے ہائے اللہ ایک خاندان یہ بس وہ یہ پارو میری ماں مر گئی ڈرامے جو باتوں کر تک کے کی ہے بس سوشل میڈیا کے بے حس لوگ ہیں، صفاق لوگ ہیں، چسکا فروش لوگ ہیں۔ اور میں پھر دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا گناہ کیا ہے کہ اس کو بدلے، اور خاص طور پر ان قوتوں کی نگاہ میں جو اینٹی اسٹیٹس کو ہے۔ انہوں نے تو بلکہ تحریک انصاف کا ڈنک نکال دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ یعنی تحریک انصاف عوامی تحریک کے ذریعے کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکتی جو حکومتی بندوبست فروری 2024 میں طے ہوا۔ تو اللہ خیر صلی اللہ۔ اب ورنہ اگر کسی نے کرنا ہو تو گورنر صاحب جو خود بات کر رہے ہیں وہ بھی ڈی آئی خان کے ہیں، یہ بھی ڈی آئی خان کے ہیں، اور ڈی آئی خان کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے بہت بڑے دینی رہنما جو مولانا آ رہا ہے اور جن کی بدولت عمران حکومت جاتی ہے پی ڈی ایم کے ذریعے، ان کو ان کے اپنے گھر میں ڈی آئی خان میں ان کی پروٹیکشن کون کر رہا ہے؟ ایف سی، یعنی صوبائی حکومت ڈی آئی خان کا وزیر اعلیٰ ڈی آئی خان کے ہی ایک قد آور قومی رہنما کی حفاظت یقینی نہیں بنا سکتا۔ 6 بجے کے بعد آپ یہ وہاں کے ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، ٹانک ہو گیا، ادھر آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، پولیس کہتی ہے جی ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے باہر، اور کیونکہ وہاں سے جو افغانستان سے دہشت گرد آئے ہوئے ہیں ان کے پاس لیزر گنز ہیں، اندھیرے میں دیکھنے والی گنز ہیں، اور ان کے پاس حتیٰ کہ تھرمل کہ آپ کے جسم کی ہیٹ سے وہ آپ کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، اور آپ کو ٹک کر کے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس پہ علی امین گنڈا پور کا جو ہے وہ جو ان کو لانے والے تھے وہاں سے گڈ طالبان کو، ان سے کسی نے پوچھا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے جانا ہوتا تو بیرسٹر سیف جو ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کے پہلے پشتون ہیں جنہیں اردو سپیکنگ مہاجروں کے حقوق کے نام پر بنی ہوئی ایم کیو ایم نے اپنا سینیٹر منتخب کر کے ایوان بالا میں بٹھایا تھا،
وہ اتنے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اور وہ اب جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کے ترجمان ہیں، اور وہ جب چاہیں وہ مل سکتے ہیں. وہ ان کے ہوتے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا خطرہ ہے؟ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں. باقی یہ چسکا فروشی کرے ٹی وی پہ، اچھا 5-6 منٹ 8-9 منٹ گزر پھر بس ایک ٹائم کل ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ اور فیس بک وغیرہ پہ ایک دوسرے سے بحث تھوڑی انفیئر بات بھی ہے نا کہ اگر اتنی سوشل میڈیا کی طاقت ہوتی تو اب تک تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا. کوئی انفارچونیٹلی ایسے انسیڈنٹس بہت دفعہ ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. ارے بیوی انسیڈنٹس کی وجہ سے کبھی کوئی حکومت نہیں گئی ہے یہاں پہ. ریل کا حادثہ ہو گیا جی، ریل جو وزیر استعفیٰ دے دے، وہ ایک مرتبہ انڈیا میں کسی نے دے دیا تھا، اس کے بعد ہوا جاتی ہے، حادثے بھی تو ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ علی امین گنڈا پور کا گناہ کیا ہے. علی امین گنڈا پور بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اتنی ہی اچھی حکومت چلا رہے ہیں جیسے ویسی باقی حکومتیں چل رہی ہیں. ہمارے چیف منسٹرز ہیں، ایبسلیوٹ. مریم نواز ہیں، مراد علی شاہ. میں کسی کے ساتھ نہ، میں کسی کے نام نہیں لینا چاہ رہا، مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ علی امین گنڈا پور سے ناراضگی کیا ہے. صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک ٹائٹل ہے آئی گیس سی ایم کا. وہ بڑے 3 مرتبہ لے کر آئے ہیں یہاں پر، انہوں نے اسلام آباد پہ 3 مرتبہ محمود غزنوی کی طرح حملے کیے. تو ہٹانا تھا تو اس وقت ہٹاتے. اب تو بیچارے کونے میں بیٹھ کے دہی کھا رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں. تو کیا ہے بھائی، اب کیا ان سے تکلیف؟ سو آئی ڈونٹ بائی دس. بالکل نہیں. وہ بہت کام کے آدمی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے انہیں ہٹانے کی گیم چلی اور وہ کامیاب ہو گئی، تو پھر فروری 2024 کے بعد جو حکومتی بندوبست ہے وہ سارا لائک 9 پنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس سے ڈومینو افیکٹ ہوگا کہ ایک تو پھر آہستہ آہستہ باقی بھی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویسے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو باقی بھی جی پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا نا. بالکل. بٹ لیٹس سی، ہم پھر اسی بات پر اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے دیکھتے ہیں کہ کیا باقی ڈومینو افیکٹ ہوگا یا نہیں. اس سے پہلے یہ ڈومینو افیکٹ ہوگا ہو یا نہیں، یہ کہ علی امین گنڈا پور جائیں گے یا نہیں. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں ناظرین سے اجازت دینے سے پہلے کہ میری دانست میں یہ جو بندوبست ہے اس کے ثبات کی ضمانت علی امین گنڈا پور ہے. اسے ہلایا تو سارا سسٹم جائے گا. بس اس طرح. مطلب وہ ہی از این امپورٹنٹ پیس آف دا پزل. Yes. کہ ایک کو ہٹا دیا تو سب کو ہٹنا پڑے گا. جج انٹرسٹنگ سر، یہ کچھ چیس میچ ٹائپ چیز ہے کہ ایک کو ہٹا دیا تو پھر باقی گیم ڈسٹرائب ہو جائے گی. وہی بات ہے ناظرین کہ ایک اگر بندے کو ہٹا دیا تو پورا نظام ڈسٹرب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آخر میں نقصان عام آدمی کا ہی ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں بھی ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اللہ نہ کرے آگے بھی ہو، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.